اور احباب بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات ہے ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے سروں کے تاج اور گولڑے شریف کی خاص بابا جی، بڑے بابا جی، چھوٹے بابا جی کی توجہ ہے ان پہ۔ حضرت علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ، جی آیاں جی آیاں۔ پروگرام شہدائے کربلا کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک احباب بھی تشریف فرما ہوتے جائیں گے۔ اور اس مسجد کے امام و خطیب مفتی اہل سنت پنجتنی خطیب حضرت علامہ مفتی محمد اکبر اویسی صاحب مدہ ذلہ العالی، آپ کی زیر سرپرستی آج کا پروگرام ہے، اور میرے استاد محترم قبلہ حاجی صلاح الدین صاحب، سردار صلاح الدین صاحب مدہ ذلہ العالی، آپ کی زیر سرپرستی آج کا پروگرام ہے۔ پہلا پروگرام ہے اس مسجد شریف میں، بڑا پروگرام شہدائے کربلا کانفرنس کا، اور انشاءاللہ جب تک میں جیتا رہوں گا نا، بعد میں بھی کرنے والے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر سال اس پروگرام کو ہم کریں گے۔ اس مرتبہ تھوڑا سا ہمارے 3 پروگرام اکٹھے ہو گئے ہیں ساتھ ہی، تو تھوڑی سی توجہ زیادہ دینی پڑی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمارے احباب تشریف فرما ہو جائیں گے، اور ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے شروع کرنا ہے ابھی، اس لیے کہ پروگرام لیٹ نہیں کرنا ہے، کہ دوست جو ہیں تھوڑے ان کو وقت ملے گا۔ تو میں قاری القرہ، نجم القرہ حافظ مبشر احمد حمدانی صاحب سے التماس کروں آپ تشریف فرما ہوں، اور آج کی اس پاک بزم، پاک مجلس کا آغاز اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ساتھی ذرا مل کے بیٹھے نا، اکٹھے ہو کے بیٹھے تاکہ پروگرام، تو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
صدق الله العظيم. جزاکم اللہ، احسن الجزاک۔ اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت حافظ مبشر احمد حمدانی صاحب فرما رہے تھے، اسی دوران میرے بھائی سید عتیق شاہ صاحب جو ابھی اللہ اور رسول کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، آپ تشریف فرما ہوئے۔ بسم اللہ گجر خان سے میرے بھائی سید احمد شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ بسم اللہ۔ باقی احباب میرے گاؤں سے بانڈی سے یہ بچے بھی اور احباب تشریف فرمائے، بسم اللہ جی آیاں نو۔ جتنے احباب ہمارے سروں کے تاج جو مہمان تشریف فرما ہوئے، میرے بھائی نعت کی دنیا میں میمن صاحب کی یاد تازہ کرتے ہیں، احسان الحق چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، ابھی چند دن پہلے آپ کی اماں جی دنیا سے پردہ پوش ہوئی ہیں۔ محفل کے اختتام پہ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بابا جی کے بھی درجات بلند فرمائے۔ محترم عزت مآب پیر سید مقصود حسین شاہ صاحب نصرت آپ بھی تشریف فرما ہوئے، بسم اللہ۔ اور محمد عقیل عبدواسی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، جی ہاں، حافظ محمد راشد چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، بسم اللہ جی آیاں نو۔ احباب انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک احباب سارے آ جائیں گے، تو میں حافظ راشد صاحب سے عرض کروں گا 2-3-4 شعر حضور کی نعت کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رحمتہ نسلم علی رسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطہ ساسی حاضری ہے محبہ کے ساتھ یہ دعا عقیدے کے ساتھ فضل پیار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نا کی بیکس بلا میں درود پاک رضرانہ پیش کیجئے۔ کوئی زبان موشارے پڑھئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جد دن حشد سدال ہانگے آنی سدے آنی نادے لال ہانگے، جد دن حشد سدال ہانگے آنی سدے آنی نادے لال ہانگے، جد دن حشد سدال ہانگے آنی سدے آنی نادے لال ہانگے، آنی سدے آنی نادے لال ہانگے۔ نعرہ سرش و جنت جادے گی زداریات دی، جنت جادے گی زداریات دی، جنت جادے گی زداریات دی، جنت جادے گی صداریات دی، اگے اگے حضرت دلال ہانگے، اگے اگے حضرت دلال ہانگے، اگے اگے حضرت دلال ہانگے، آنی سدے آنی نادے لال ہانگے، آنی سدے آنی نادے لال ہانگے۔ اور بڑائی سورج تیرے تازے
رین دے رسول ہو دے گی تیرے داسے رین دے رسول ہو دے گی تیرے داسے رین دے رسول ہو دے گی تیرے داسے رین دے رسول ہو دے گی ساڈے داسے فاطمہ دے لال ہاں گے ساڈے داسے فاطمہ دے لال ہاں گے آنی ساڈے آمینہ دے لال ہاں گے آنی ساڈے آمینہ دے لال ہاں گے میں اپنے بھائی حافظ عتیق احمد شاہ صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ عقیل احمد صاحب وارثی کو اعلان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عقیل عابد وارثی صاحب، آپ آئیں اور بارگاہ سید الکونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ سوال لکھ دے جواب لکھ دے، سوال لکھ دے جواب لکھ دے، غزل کی ساری کتاب لکھ دے، بغیر پانی جو کھل اٹھا حسین ایسا گلاب لکھ دے، بغیر پانی جو کھل اٹھا حسین ایسا گلاب لکھ دے۔ کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں عقیل عابد وارثی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ سید الکونین میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محبت الفت کے ساتھ تمامی باب بارگاہ رسالت میں ہدیۃ السلام کا نذرانہ پیش پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار امام علی مقام کی بارگاہ میں سماعت کیجئے۔ حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے، حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے، باطل دا نام مٹایا باطل دا نام مٹایا حیدر دے لاڈلے نے، باطل دا نام مٹایا حیدر دے لاڈلے نے، حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے، اور پڑھنا مسلیاں تے قرآن سوکھا ہوندا، پڑھنا مسلیاں تے قرآن سوکھا ہوندا، قرآن سوکھا ہوندا، نیزے تے چڑھ سنایا حیدر دے لاڈلے نے، نیزے تے چڑھ سنایا حیدر دے لاڈلے نے، نیزے تے چڑھ سنایا نیزے تے چڑھ سنایا حیدر دے لاڈلے نے۔ بڑا خوبصورت شعر۔ دھرتی تے کربلا دی بجھ گئی اے پیاس ساری، دھرتی تے کربلا دی بجھ گئی اے
اے پیاس ساری بجھ گئی اے پیاس ساری بچیاں دا خون پلایا حیدر دے لاڈلے نے بچیاں دا خون پلایا حیدر دے لاڈلے نے بچیاں دا خون پلایا حیدر دے لاڈلے نے اور قربان تن 72 وچ کربلا دے کر کے قربان تن 72 وچ کربلا دے کر کے وچ کربلا دے کر کے سجدے چ سر کٹایا حیدر دے لاڈلے نے سجدے چ سر کٹایا حیدر دے لاڈلے نے اور آخری شعر بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ نانے دے نال وعدہ سید نے جیڑا کیتا نانے دے نال وعدہ سید نے جیڑا کیتا سید نے جیڑا کیتا وچ کربلا نبھایا حیدر دے لاڈلے نے وچ کربلا نبھایا وچ کربلا نبھایا حیدر دے لاڈلے نے حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے باطل دا نام مٹایا باطل دا نام مٹایا حیدر دے لاڈلے نے ماشاءاللہ جزاکم اللہ. یہ تھے ہمارے بھائی عقیل عابد وارسی صاحب. یہ ساری سنگیت اچھا پڑھنے والے ہیں لیکن آج چونکہ ہماری اپنی محفل ہے نا اس لیے ہمیں تھوڑی دیر کے بعد حضور قبلہ قاری غلام محمد چشتی صاحب کو بھی وقت دینا ہے کہ انہوں نے پنڈی وقت دیا ہوا ہے. دل تو یہی کرتا ہے کہ باندھ دیں آج ان کو لے جانے نہ دیں پر مجبوری ہوتی ہے. جی جی بہرحال آپ نے ایک اور جگہ پہ عشاء کے بعد پہنچنا ہے تو آپ کو بھی وقت دینا ہے. تو میں اب 2-3 شعر کے لیے میرے بھائی کہہ رہے تھے لیکن وقت کا خیال رکھنا ہے. آئیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی اللہ رے شان جلالت حسین کی کٹوا کے سر گواہی توحید دے گہے بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی. نرمی وہیں خلوص وہیں سادگی وہیں ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی. اور تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی. رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی. نکلا وہ ذوالجنا علم کے جلوس میں کر لو نصیر بڑھ کے زیارت حسین کی. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ہر بندے کا جذبہ اپنی محبت اپنا پیار ہے. پروردگار اس کو قبول فرمائے. میں چونکہ وقت بچانا چاہتا ہوں تو میں اپنے بھائی احسان اللہ سے کہوں گا کہ آپ تشریف فرما ہوں اور اپنی نعت شریف پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ
تمام احباب حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کملی والے کے کرم کی بات ہے. کملی والے کے کرم کی بات ہے. کملی والے کملی والے کے کرم کی بات ہے. کملی والے کے کرم کی بات ہے. ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے. ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے. ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے. نور سے روشن جو کائنات ہے. نور سے روشن جو کائنات ہے. جلوائے سرکار کی خیرات ہے. جلوائے سرکار کی خیرات ہے. اور یہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں اپنے قبیلے سے دعا لینے کے لیے. میرے اللہ میرے اس قبیلے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. جب دیکھیں گے انشاءاللہ مسکراتے ہوئے ہوں گے. یہ ہیں جی اللہ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں. مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں. مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں. کیونکہ آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے. آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے. آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے. بے عمل ہوں پرخطا حشر میں. بے عمل ہوں پرخطا ہو حشر میں. لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے. پانچواں شعر اور ہمارے باسط علی حیدری کہتے ہیں میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس میں پانچواں شعر عنایت فرمائیں تو انہوں نے عنایت کیا. پانچواں شعر کہتے ہیں پنجتن کو تو نے راضی کر لیا. ماشاءاللہ سادات کرام. پنجتن پنجتن کو تو نے راضی کر لیا. تجھ پہ راضی تھے خدا کی ذات ہے. تجھ پہ راضی تھے خدا کی ذات ہے. ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے. شاہ جی نے حکم دیا تھا ایک نعت پڑھیں اور ایک منقبت. اسی طرح 5 اشعار جلدی جلدی سے.
ایک نئی منقبت کے چند اشعار آج کل پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کیسے نہ ہو جہان میں، کیسے نہ ہو جہان میں چرچا حسین کا، 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 خالق نے خود بڑھایا ہے رتبہ حسین کا، خالق نے خود بڑھایا ہے رتبہ حسین کا، خالق نے خود بڑھایا ہے رتبہ حسین کا، دونوں جہاں کی نعمتیں، غلام محمد چشتی صاحب پنڈی تک آپ کو یہ شعر یاد رہے گا، دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تمہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تمہیں، پیارے نبی سے مانگ لو صدقہ حسین کا، پیارے نبی سے مانگ لو صدقہ حسین کا، دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تمہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی تمہیں، پیارے نبی سے مانگ لو صدقہ حسین کا، پیارے نبی سے مانگ لو صدقہ حسین کا، ہے لالا زار خون سے کربل کی سرزمین، ہے لالا زار خون سے کربل کی سرزمین، پورا ہوا ہے مومنوں وعدہ حسین کا، پورا ہوا ہے مومنوں وعدہ حسین کا، ہر گوشائے جہاں میں اذانوں کی گونج ہے، ہر گوشائے جہاں میں اذانوں کی گونج ہے، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا، پانچواں اور آخری شعر، پانچواں اور آخری شعر، آج کی اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کانفرنس کا؟ میں پیش کر رہا ہوں، میں نمائندگی کر رہا ہوں اور میزبانی کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں دوستوں کو کہ آج کی محفل کا مقصد کیا ہے۔ ایمان کے رہزنوں کو مٹانے کے واسطے، ایمان کے
رہزنوں کو مٹانے کے واسطے، ایمان کے رہزنوں کو مٹانے کے واسطے۔ میں دوسرا مصرع پڑھوں، آپ ہاتھ بلند کر کے ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ ضرور کہیے گا، ٹھیک ہے؟ ایمان کے رہزنوں کو مٹانے کے واسطے، ہونا دلوں میں چاہیے جذبہ حسین کا، ہونا دلوں میں چاہیے جذبہ حسین کا۔ خالق نے خود بڑھایا ہے رتبہ حسین کا۔ ماشاءاللہ یہ تھے میرے بھائی احسان اللہ چشتی جو حضور کی بارگاہ میں اور حسین پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہے تھے۔ اسی دوران تشریف فرما ہوئے میرے بھائی عزت مآب سید زبیر شاہ صاحب، بسم اللہ جی آیا نو، اور عزت مآب سید حامد علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، اور جتنے احباب بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں بسم اللہ جی۔ حضرت علامہ رضا صاحب تشریف فرما ہوئے بسم اللہ، ہمارے احباب ادھر بھی تشریف فرمائے بسم اللہ جی۔ جی میں نہ بھی کہوں تو سرکار کو پتہ ہے کون آیا ہے کون آ رہا ہے۔ آفتاب چشتی صاحب تشریف فرما ہوئے بسم اللہ جی آیا نو۔ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علامہ غلام محمد چشتی صاحب کا خطاب دل نواز سننا ہے، اس لیے کہ وقت کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ مفتی اہل سنت شمشیر اعلیٰ حضرت پنجتنی خطیب سادات کا نوکر، ہاں نقلی نہ ہو تو اصلی کی پہچان نہیں ہوتی نا، اصلی ہے مفتی اہل سنت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، انشاءاللہ آپ تشریف فرما ہو جائیں گے 10 بجے۔ میں نے انہیں انسسٹ کیا تھا کہ 10 بجے تک ہم نے خطاب شروع کرانا ہے، 12 سے پہلے ہم نے محفل کلوز کرنی ہے۔ اور کلر سیدان کہ اس مسجد میں بڑی محفل میلاد شریف کے علاوہ آج بڑی محفل ہے محرم شریف کی، تو میں امید کروں گا کہ آپ بیٹھیں گے اور محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، تو میں چند اشعار کے لیے چمن صاحب سے کہوں گا، لیکن بیٹا 2-3 اشعار چونکہ وقت آج نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ غم حسین مناؤ حضور خوش ہوں گے، غم حسین مناؤ حضور خوش ہوں گے۔ ہاں یہ بات خوب پھیلاؤ حضور خوش ہوں گے۔ جہاں حضور کے نقش قدم وہاں پہ علی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا
بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ صرف دو اشعار میں پیش کرتا ہوں، شان پنجتن پاک میں، اور میرے اپنی حاضری مکمل کر لیتا ہوں۔ یہ زمین پنجتن کی ہے، یہ آسمان پنجتن کا ہے، ارے یہ جہاں پنجتن کا ہے، وہ جہاں پنجتن کا ہے، یہ جہاں پنجتن کا ہے، وہ جہاں پنجتن کا ہے۔ آج پڑھے ان پر درود، آج ان کی بات کر، کیونکہ جو یہاں پنجتن کا ہے وہ وہاں پنجتن کا ہے، جو یہاں پنجتن کا ہے وہ وہاں پنجتن کا ہے۔ آخری شعر۔ ہیں یزیدی لعنتی جائیں جہنم میں سبھی، ہیں یزیدی لعنتی ارے جائیں جہنم میں سبھی۔ میرا اشارہ اس برادری کی طرف، ارے جنتی تو ہے حسینی، یہ کارواں پنجتن کا ہے، جنتی تو ہے حسینی، یہ کارواں پنجتن کا ہے۔ مختار میری حاضری مکمل۔ میں تو نوکر ہوں چمن آل نبی کا ازل سے، میری نسلوں پر ہمیشہ صاحباں پنجتن کا ہے، پنجتن کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ دو تین شعر کے لیے، لمبا نہیں کرنا ہے، ربائی نہیں پڑھنی بالکل، ہاں تین درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دھڑکنوں سے آ رہی صدا یا حسین کی، دھڑکنوں سے آ رہی صدا یا حسین کے، یا حسین کے، دیکھ پھر عطا حسین کے، یا حسین کے،
دیکھ پھر عطا حسین کے کیسے کوئی ہم سری کرے فاطمہ کے نور عین سے کیسے کوئی ہم سری کرے فاطمہ کے نور عین سے گھر حسین ہے رسول سے تو رسول کے حسین سے عقل کی ہے انتہا جہاں عقل کی ہے انتہا جہاں وہاں سے ابتدا حسین کی یا حسین کہے دیکھ پھر عطا حسین کی تیری رہنمائی کے لیے آ گیا نجف کا شہنشاہ تیری رہنمائی کے لیے آ گیا نجف کا شہنشاہ اٹھ کے دیکھ تیری قبر تو بن گئی امام بارگاہ پنجتن کا مدخواں ہے تو پنجتن کا مدخواں ہے تو منقبت سنا حسین کی یا حسین کہے دیکھ پھر عطا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ تشریف لاتے ہیں طیب چشتی صاحب اور مختصر سی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت وہ اتنے ٹھنڈے ہو مفتی صاحب نہ پتہ ہے نا نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ سرکار کی توجہ ہماری طرف ہو جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب ہم نصیب والے ہیں ہم نصیب والے ہیں ہم نصیب والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم نصیب والے ہیں ہم نصیب والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم نصیب والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم ہی حیدر 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 والے ہیں ہم حسین والے ہیں ہم ہی حیدر والے ہیں ہم ہی حیدر والے ہیں ہم حسین والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بسم اللہ قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہوئے
میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ جی کا استقبال کریں اور کہنا کیا گیا ہے. ہم ہی حیدر والے ہیں, ہم ہی حیدر والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. شاہ جی شعر دیکھیے گا. کون کس کا پالا ہے, کیا غرض ہے اس سے ہم کو, کون کس کا پالا ہے, کیا غرض ہے اس سے ہم کو. ہم پنجتن کے پالے ہیں, ہم پنجتن کے پالے, بولو نا جی ہم پنجتن کے پالے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم پنجتن کے پالے ہیں, ہم پنجتن کے پالے ہیں, ہم پنجتن کے پالے ہیں, ہم حسین والے. ملا کے تیسرا اور آخری شعر. ہاں غیر کے قصیدے کیوں گائیں گے ہمارے منہ میں, غیر کے قصیدے کیوں گائیں گے ہمارے منہ میں. حیدر کہنے والے ہیں, حیدر حیدر علی علی حیدر, حیدر حیدر علی علی حیدر, حیدر حیدر علی علی حیدر, حیدر حیدر علی علی حیدر. حیدر کہنے والے ہیں, حیدر کہنے والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. اچھا آخری نعرہ اور میری حاضری مکمل. ہاں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسین یا حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, سارے بولو یا حسین یا حسین, ہم ہی حیدر والے ہیں, ہم حسین والے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. طیب صاحب کی نعت کے دوران میرے بڑے بھائی حضور قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے, میرے بھائی سید شفیق حسین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, جناب قبلہ حافظ خالد صاحب آپ کے ساتھ مہمان. بسم اللہ جی آیا نا. وقت چونکہ اپنے دامن میں اختصار رکھتا ہے, جو گھڑیاں آگے جائیں گی وقت کم ہوتا جائے گا, تو میں چشتی صاحب سے التماس کروں گا آپ تشریف فرماؤ, 3 شعر پیش کریں. اس کے بعد حضرت علامہ غلام محمد چشتی صاحب کا اعلان کریں گے خالد صاحب. بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نہ بولے آئے نا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم بے قصوں کا دہر میں چارہ حسین ہیں, ہم بے قصوں کا دہر میں چارہ حسین ہیں, ہم بے قصوں کا دہر میں
ہے بیر غم تو کنارہ حسین ہے دنیا ہے بیر غم تو کنارہ حسین ہے ابن علی قرار حسن جان فاطمہ ابن علی قرار حسن جان فاطمہ پھر ہو بہو نبی کا نظارہ حسین ہے پھر ہو بہو نبی کا نظارہ حسین ہے جس کے لیے رسول بھی سجدے کو تول دے جس کے لیے رسول بھی سجدے کو تول دے وہ مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا حسین ہے وہ مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا حسین ہے خالد نقشبندی صاحب حضرت جی قاری غلام محمد چشتی صاحب کا اعلان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. جملہ سادات اکرام اور مقتدر علماء کرام معزز سامعین، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ شہدائے کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. میں اگر ایک ایک کا نام لوں، یہ سارے بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں. میں محسن نقوی علیہ رحمہ کی زبانی میں ایک ربائی پڑھ کے میں اپنے برادر مکرم کو دعوت دینے لگا ہوں. اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے ایک ایک کا نام سادات کرام کا نہیں لیا، سر آنکھوں کے تاج ہیں، ٹائم نہیں. اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اللہ نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر در زہرا پہ، میں نے سب کا نام کیوں نہیں لیا، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں
مگر مصطفیٰ کے بعد، کیوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اور ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد سجدے میں سر، گلے پہ خنجر، سجدے میں سر، گلے پہ خنجر۔ لوگوں 3 دن کی پیاس، ایسی نماز نہ ہوئی پھر کربلا کے بعد۔ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز نہ ہوئی پھر کربلا کے بعد۔ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا 4 منٹ لگا کے آپ دعوت دیں، میں تیسرے منٹ پر بات ختم کرتا ہوں کہ پھر زخم نہ کھل جائیں کہیں آل علی کے، پھر زخم نہ کھل جائیں کہیں آل علی کے، جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا، پھر زخم نہ کھل جائیں کہیں آل علی کے، جلتے ہوئے خیموں کی وہی شام نہ لکھنا۔ جو ذکر نہ کرتے ہوں، جو ذکر نہ کرتے ہوں حسین ابن علی کا، جو ذکر نہ کرتے ہوں حسین ابن علی کا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا۔ جو ذکر نہ کرتے ہوں حسین ابن علی کا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا۔ بسط احترام گزارش کروں گا عالم نبیل، فاضل جلیل، محب اہل بیت، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ارشاد فکر سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم جمیع سادات و علماء کرام و محبان و غلامان اہل بیت اطہار، جملہ حاضرین و سامعین، جس طرح آپ حضرات دے علم وچ کہ سرزمین کلر سیداں دی او خوبصورت آواز، جڑی آواز پاکستان دے طول و عرض وچ شہراں اور دیہاتاں وچ بھی گونج رہی، بیرون ملک غلامان مصطفیٰ و مرتضیٰ و آل ابا دی محافل دے وچ بھی زیب و زینت اور برکت دا باعث بننی ہے۔ فخر السادات حضرت سادادہ سید طاہر عباس شاہ صاحب اور دیگر سادات والا تبار، جماعت اہل سنت تحصیل کلر سیدان دے وابستگان اور ساڑے انتہائی قابل فخر عالم دین پنجتن پاک دی بطور خاص مودت اور محبت دا درس دین والے محترم
استاذ العلماء علامہ محمد اکبر اویسی صاحب، مسجد انتظامیہ و دیگر اہل محبت دی طرفوں اج ماشاءاللہ محفل شہیدان کربلا دا اہتمام ہوئے۔ میں سمجھنا ہوں کہ اس خوبصورت محفل شریف دا اہتمام سادات والا تبار نے غلامان و محبان اہل بیت دی عقیدت محبت نال کیتا ہے، اور جتنے بھی خوش نصیب جنہ وہاں اللہ تعالیٰ مہربانیاں نال نواز رہے ہیں، نوازنا چاہنا ہے، انہاں سارے وہاں اللہ تعالیٰ اہل بیت دے ذکر کرن اور سنن دا یہ سونا موقع عطا فرمائے۔ مڑے استے سعادت مندی ہے کہ میں سادات دے چرمٹ وچ سید الشہداء و شہیدان کربلا دی بارگاہ چ اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اس گل ہوتے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرو کہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اور سنی ہونے دے ناطے نال ساڑے اکابر ساڑے بزرگاں اساں او سارے آداب سکھائے جنہ آداب نال پاکیزہ مقدس مبارک ہستیاں نہ ذکر کرنا ہے۔ دائیں بائیں سجے کھبے مختلف قسم نے حال احوال تو سنے سامنے ہونے رہنے، مگر اہل سنت ہونے دے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ سنی بنائے، پھر آل رسول دا غلام سنی بنائے۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دی زبان اچ کہ اللہ تعالیٰ اساں حسینی سنی بنائے، اللہ تعالیٰ اساں حسینی سنی بنائے۔ اس گل ہوتے اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی اہل سنت و جماعت دے اپنی جڑی اصطلاحات اہل سنت و جماعت دے اپنے گھر وچ بہت کچھ ہے۔ جدوں سنیاں نہ اپنا گھر بھرے ہے تے سانوں کسے کنگلے سجے کھبے کولوں کچھ لینے دی ضرورت کوئی نہیں۔ ساڈا اپنے گھر وچ ماشاءاللہ اے سید بھی پہ مہربانی کرنے اس واسطے کہ اسی سارے حسینی سنی ہیں، اور آج نہ جڑا اجتماع ہے اے اجتماع ہے ہی حسینی سنیہ دا اجتماع ہے۔ لہذا حسینی سنی ہونے دے ناتے نال حسینی ہونے دے ناتے نال اے جڑی حدود و قیود انہا حدود و قیود نہ بطور خاص خیال رکھے ہو، اس واسطے کہ جس کل سرمایہ بہت ہونا ہے، جس کل سامان بہت ہونا ہے، وہ سامان خالی مال نہیں اکٹھا کرنا چاہیے نا، اس نے حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ چونکہ تسی حسینی سنی ہو تو ساں کل خالص مال ہے، تو لہذا اس خالص مالا جس طرح مالک نے مہربانی نال توانوں نعمت عطا فرمائیے، اس نعمت نے وچ کسی قسم دی آمیزش بھی نہ ہون دے وے ہو۔ میں کچھ کہہ رہے ہیں تو انہوں سمجھ بعد چاسی میں کہ آکھے آیا جیڑی اللہ نے خالص نعمت عطا فرمائیے حسینی سنی ہونے والی، اس نعمت نے ویچے، اس نور نے ویچے، اس روشنی ویچے سجے کھبیوں کدریوں کوئی آمیزش، کوئی ظلمت، کوئی اندھیرا شامل نہ ہون دے وے ہو۔ کسی قسم دا کوئی اندھیرا، کسی قسم دی آمیزش، کسی قسم دی ظلمت باویں کسے قسم دی ہوئے اس روشنی دے وچ نہ آن دے وے ہو۔ اس واسطے جے اندھیرا کسے بھی قسم دا ہوئے بندیاں راہ تو ہٹا چھوڑنا ہے، باویں او گستاخی صحابہ والی اندھیرا ہوئے، باویں او گستاخی آل بیت والا اندھیرا ہوئے، اندھیرا جس قسم نہ بھی ہوئے بندیاں رستے تو ہٹا چھوڑنا ہے۔ روشنی اے وے کہ بندہ مصطفیٰ دی آل دا بھی وفادار ہوئے، مصطفیٰ دے اصحاب دا بھی وفادار ہو۔ صحیح جڑا حسینی سنیہ دا عقیدہ ہے، او عقیدہ اے ہے کہ اسی آل مصطفیٰ تے قربانا تے اصحاب مصطفیٰ دے راما دے بھی اسی غلامہ جنہ راما تو مصطفیٰ دے صحابہ گزر کے گئے۔
یہ حقیقی طور تے آل بیت کولوں فیض لینے دا ذریعہ ہے۔ ہون تے ماشاءاللہ گجر خان تو میرے پیر بھائی خطیب اہل سنت علامہ قاری محمد شبیر عثمانی چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے۔ اساں دعا واسطے سید طاہر عباس شاہ صاحب دا حکم ہی کافی ہے۔ پھر جماعت اہل سنت نہ نام ہی لگے ہے، لہذا پھر جماعت اہل سنت نہ ٹائٹل لانے تو بعد منیاں ذمہ داریاں ود گئیاں کہ میں پہلے بھی سیدہ نے قدمہ وچ آیا تے ہون تے سید محسن شاہ صاحب، قاری شیر بہادر صاحب، یہ سارے جماعت اہل سنت والے بھی شاہ صاحب دے قدمہ وچ آن، لہذا اسی تے ہے ہی پدیشی غلام سیدہ دے الحمدللہ۔ علامہ غلام محمد رب بنایا کہ شکر ہے کہ غلام محمد وہی قبول ہے جڑا غلام آل محمد بھی۔ ہاں یہ بھی گل یاد رکھنے والی ہے، غلام محمد وہی قبول ہے بارگاہ مصطفیٰ وچ جڑا غلام آل محمد بھی ہوئے۔ تو لہذا میں پھر دوبارہ تساں خوش نصیب سمجھنا ہے، خوش بخت سمجھنا ہوا، لیکن پھر میں اتھے آ کے عرض کرساں آل سنت و جماعت نہیں اپنی اصطلاحات، آل سنت و جماعت نہ اپنا حدود عرب ہے، آل سنت و جماعت شعراء بھی اپنے، آل سنت و جماعت دا شاعر جس ویلے شعر لکھنا ہے تے اساں وہاں قرآن تے بھی نظر ہونی چاہیے، مصطفیٰ دی حدیث تے بھی نظر ہونی چاہیے، لہذا ہر شعر چاہ کے تے آل سنت یا محفلچ نہ پڑھ چھوڑیا کرو، پہلے اے بھی تکو لکھنے اللہ سنی ہے یا سجیوں کھبیوں کوئی آیا ہوئے۔ اللہ اللہ اگر تے سجیوں کھبیوں کوئی آیا ہے اس نے اپنی فکر شعر بھی ضرور پیش کی ہونی ہے، لہذا اہل سنت و جماعت نہ جڑا حدود عرب ہے اس حدود عربے چ نالے خطیباں میں رہنے دی ضرورت ہے، نالے نقیباں میں رہنے دی ضرورت ہے، نالے ناتخانہ میں رہنے دی ضرورت ہے، نالے مصطفیٰ دی ساری امت رہنے دی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ جتھے اسی آل بیت دے محباں اتھے ساڑے استے لازم اور ضروری ہے کہ جیڑی جیڑی حد بندی ہے وے اس حد تو اسا کراس بھی نہیں کرنا۔ جناب جبرائیل کئی واری آئے پر پیغام وہی لے کے صرف مصطفیٰ واسطے آئے، کئی بار انہوں نے سوچا کہ پیغام کس کو دوں، یہ سارے ہیں محمد، یہ بڑا مبہم کلام ہے، اتھے بڑا رول ہے، لہذا اس مصرے تے غور کرنے دی ضرورت ہے، چونکہ ساڑھا اہل سنت و جماعت دا جڑا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اے ہے کہ جڑی وہی اللہ دی طرفوں نازل ہوئی جناب جبرائیل لے کے آئے وہ کسے اور واسطے نہیں لے کے آئے، محمد مصطفیٰ واسطے لے کے آئے، لہذا اے بھی جڑے حد بندی حدود عرب ہے، اس حدود عرب دا بھی پورا خیال کرنا ہے کہ مصطفیٰ دا ہر بچہ نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے، ذرا بول سو میں تو انہوں کربلاش بھی لے کے جانا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا، ذرا اچھا بولو، تیرا سب کرانا نور کا، مصطفیٰ دی نسل پاک دا ہر ایک بچہ نور ہے، مصطفیٰ دی اولاد دا ہر شہزادہ نور ہے، پر یاد رکھے ہو یہ سارا نور اللہ نے مصطفیٰ دے نور دے صدقے عطا فرمائے۔ لہذا سنو ذرا اسی اصحاب مصطفیٰ دے غلام، چونکہ اسی گورڑے شریف دے غلام، جڑا دائیں بائیں ہے وے وہ یقیناً اپنا آپ ذمہ دار ہے، اسی گورڑے شریف دے جڑے غلام اساں سائیاں دسے ہے، حدود بندی کے وے، ٹریک کیڑا ہے، رستہ کیڑا ہے، کنہ راما تو چل کے آل مصطفیٰ دی غلامی کر کے مصطفیٰ دے قدمہ پاکہ میں حاضر ہونا ہے، اسی سارے تاجدار گولڑا، فاتح قادیانیت، امام المسلمین، مامور من الرسول، آلہ حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نو اپنا مقتدات پیشوات رہنما من دیا، لہذا آستانہ علیہ گولڑا شریف دا جڑا میسج تے پیغام ہے حضور اعلیٰ تو لے کے اس وقت جڑے صاحبزادگان شہزادگان دربار عالیہ تے جلوہ گران ساریاں دا ایک کوئی پیغام ہے، میں شمس صاحب دا شعر پڑھنا وا، لعنت ان پر جو
ہوئے گستاخ اصحاب رسول لعنت ان پر جو ہوئے گستاخ اصحاب رسول تف ہے ان پر جو سمجھ پائے نہ شان اہل بیت جنہ آل بیت دی شان نہیں سمجھی انہاں تے بھی توفے جڑے صحابہ دے گستاخن انہاں تے لعنت یاد رکھے ہو مصطفیٰ دی آل دے دروازے دی نوکری کے دستی ہے جنہ نے خاتم النبیین الوفاواں کی تیان آل بیت دا غلام ہوئے جڑا انہاں وفاداراں دا دلوں احترام کرنے آلا ہو جنہ کل مصطفیٰ دے مشن واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے آج انہوں نے محبت دے نال یاد کرنے دی ضرورت ہے میں کہنا چاہنا ہے جڑے کربلا وچ امام حسین پاک دے نال کھڑے ہیں تعاون کر رہے ہیں حسین پاک دی خدمت کر رہے ہیں امام علی مقام دا دفاع کر رہے ہیں ہر سنی امام حسین دا دفاع کرنے والے انہوں سلام کردہ ہے او یار جنہ نے کمنی والے دے شہزادے دا دفاع کیتا ہے اگر او سلام دے قابلن تے جنہ مصطفیٰ دے قدمہ تے سب کچھ قربان کیتا ہے او بھی تے محبتہ دے قابلن مصطفیٰ دے قدمہ دے سب کچھ نچھاور کیتا ہے سب کچھ ڈھیر کیتا ہے اور میں صدقے جاواں سانو جڑی محبت آل بیت نصیب ہوئی اے سانو سیدنا صدیق اکبر دی خیرات ملی سانو فاروق اعظم دی خیرات ملی سانو عثمان غنی دی خیرات ملی ہے اگر انہوں درمیان جو کڑ دیتا جائے پچھے رہندہی کچھ نہیں بچدہی کچھ نہیں ہے لہذا اہل بیت دی غلامی کرنی ہے مگر صدیق اکبر نال وفا تے محبت بھی کرنے حضرت عمر نال پیار بھی کرنا ہے حضرت عثمان نال محبت بھی کرنی ہے آؤ ویکھو ذرا اسی انہاں سونیاں دا نام لے رہے ہیں جنہاں نے حسن دے چہرے وچوں مصطفیٰ دا جلوہ ویکھیا ہے نا اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ مسجد فیضان مدینہ الزہرا مسجد فیضان مدینہ الزہرا مسجد کلر سیدان دے اندر بیٹھے ہو لہذا سنو اسی اگر محبت سکھیے خلیفہ اول کولوں سکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نماز ادا فرمائی مولا علی بھی نالن مولا علی تے صدیق اکبر اکٹھے مسجد چوں باہر نکلے ہن سنو ذرا آل رسول دے چہریاں وچوں مصطفیٰ دا جلوہ ویکھنا اے کس نے سبق پڑھایا ہے اے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے دسی ہے مولا علی دے نال باہر نکلے حضرت امام حسن تے نظر پئی امام حسن نو صدیق اکبر نے اٹھا کے سینے نال لا لیا ہاں دشمنہ دیاں اولاداں نو سینے نال کوئی نہیں لاندا مخالفہ دیاں اولاداں نو سینے نال کوئی نہیں لاندا حضرت صدیق اکبر نے امام حسن پاک مولا علی دے شہزادے نو اٹھا کے اپنے سینے نال لائے محبت دا اظہار کیتا ہے تے محبت دا اظہار کر کے صدیق اکبر آکھن لگے حسن تیرے وچوں علی نظر نہیں آؤندے تیرے وچوں سونے نبی نظر پہ آؤندے پتہ لگے ہے مصطفیٰ دی آل دے چہرے وچوں مصطفیٰ دا جلوہ تکنا اے ساری فیضان دی برکت حضرت صدیق اکبر تون چلی آ رہی ہے اور عاشق کہندہ حسنین کے دو نین پہ آہاں اے محبت سانو اصحاب رسول خلفاء راشدین دے ذریعے نصیب ہوئے اگر انہاں دا احترام کر دے رہو گے حقیقی حسینی سنی رہو گے اگر انہاں دا احترام چھوڑ دیتا پھر سنی کوئی نہیں کہن لگا لہذا سنو جدوں سانو یہ خیرات ملی ہے اسی کہہ رہے ہیں حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق
حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق سونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا حسین یا حسین ہاتھ اٹھا کے یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ حیدری ماشاءاللہ مسجد اندروں میں سارا پورا حال ماشاءاللہ سونا حال بن گیا ہے ایڈا وڈا سونا حال مغرب تو بعد حالے اشادیاں ازانہ بھی نہیں ہوئیاں ہون حسین تو جماعتنا ٹائم نیڑے لگنے آلہ ہے تے بندے آ گئے جنہاں نے نصیبہ چلا نے آل رسول دا ذکر سننا لکھی آیا آتے ہیں وہی جنہیں نہ بول سو ذرا آتے ہیں وہی جنہیں جن نہ بلانا چاہے تے گوانڈیوں نہ بلاوے تے بلانا چاہے تے دوروں بلا کے بٹھا کے آخنا اس محفل وچ بیٹھ میرے حبیب دی آل دا ذکر سن اللہ مہربانی کرنا میں جس تے وہ دور تمہیں آونا ہے تے جساں اللہ پسند نہ کرے وہ پڑوس تمہیں اٹھ کے محفل وچ نہیں آ سکنا لہذا دور تو قریب تو جڑے تسی آئے ہو اللہ نہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو سارا انتخاب کیتا ہے اے اب جڑا محفل شہیدان کربلا وچ اے جڑے حاضرن انہاں بادشاہانی بارگاہ چ حاضر کیتا جا رہے ہیں بھائی غوث پاک دی محفل ہوئے تے غوث پاک ویکھنے خواجہ غریب نواز نی محفل ہوئے تے خواجہ صاحب تکنے تاجدار گولڑا شریف نی محفل ہوئے تے تاجدار گولڑا اپنے مریداں تکنے تے جتھے سید الشہداء امام حسین دی محفل ہوئے جتھے کربلا دیاں شہیداں دی محفل ہوئے پھر کربلا والے بھی تے نظر فرمانے نا کیڑا کیڑا کس محبت نال محفل چ آ کے بیٹھا ہے لہذا 2 منٹ باقی رہ گئے میں شاہ صاحبہ خود ہی آکھے ہے میں تھوڑا ٹائم گنساں ساریاں سنگیاں کوشش کرو 2 شعر ساریاں کولوں پڑھاؤ سالیاں بعد محفل رکھی نے کم از کم کوئی بھی آل رسول دے دروازے تو خالی نہ جاوے اور حضرت نصیر ملت دا درس ہی اساں اے وے کہ خالی در حسین سے سید شاہ صاحب آئین سہارے لے کے شاہ صاحب آئین او سید بادشاہ سہاریاں نال آئین تے میں آکھا وہ سونے سیدوں اللہ تو آڑیاں اے محبتہ قبول فرماوے چکو سہارا گن کے شاہ صاحب کے بلا شفیق شاہ جی حضور سہارے نال آئین چونکہ نہ پتہ ہے نا آج اس دا ذکر ہو رہے ہے جڑا دوہاں جہانا دا سہارا بن کے آئے جڑا دوہاں جہانا دا سہارا بن کے آئے ہے اور حضرت بابو جی دے تصویر سونے پیر نصیر گولڑے شریف والے حسنی حسینی سید غوث پاک دے پتر امام حسن دے شہزادے امام حسین دے شہزادے سونے سید کے پہ درس دینے خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی جڑا بھی آنا ہے خالی آنا ہے پاویں جو کچھ بھی لے کے آوے حسین دے شجان شان دے کچھ نہیں آن سکنا نا باویں حسین پاک دے دروازے تے جو کچھ بھی کوئی لے کے آوے حسین دے شجان شان دے کچھ نہیں آن سکنا جڑا بھی آنا ہے وہ خالی ہاتھ آنا میں لیکن جس ویلے حسین نے دروازے تو اٹھنے تو پھر اس نے چولی بھی خالی نہیں ہونی ہاتھ بھی خالی نہیں ہونی خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی درس کے دیتا ہے بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے واہ واہ کیا بات ہے فیضان مسجد فیضان مدینہ تو زہرہ کلر سیدہ میں چون یہ درس دیتا جا رہی ہے مدینہ تو زہرہ فیضان مدینہ تو زہرہ علامہ محمد اکبر اویسی صاحب نے بی بی سیدہ کائنات ایسا فیضان منڈی ہے کہ خالی ہون مسجد فیضان مدینہ نہیں رہی ہون اے مسجد ہو گئی ہے مسجد فیضان مدینہ تو زہرہ
ہن سیدہ پاک دے فیضان دا مدینہ بن گئی ہے، مدینہ تے شہر بن گیا ہے تے برکتاں والا مرکز بن گیا ہے۔ میں پھر پہ پڑھنا ہے، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت دے جملہ وابستگان اور بالخصوص روح روان محفل فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب ترمذی جڑے خالی ثنا خان نہیں ہیں، جنہاں نے ثنا خانی اپنے نانا جان راضی کرنے واسطے کیتی ہے، کر رہے ہیں۔ آپ نے کئی مسجداں تعمیر کروائیاں، کتنے مدرسیاں دے بچیاں دا خرچ شاہ صاحب برداشت کرنے پہ، اور آجنی محفل نہ سیرہ بھی سید طاہر عباس شاہ صاحب دے سیرے کہ میں ساریاں نو بٹھا کے نبی پاک دے شہزادیاں دا ذکر سناواں۔ میڈا جڑا کم ہے جڑا میڈے ذمہ داری ہے او میں ذمہ داری پوری کیتی ہے کہ سنی ہونے دے ناتے نال تسی بعد ہی سوچ سو ایک ایک جملہ میں تو آڑے عقیدے دی ترجمانی دا ادا کیتا ہے، جڑا میڈا تو سلا عقیدہ ہے، باقی جڑی شہادت ہے او ہون مفتی اہل سنت بیان کر سانے انشاءاللہ۔ عشاء نماز پڑھن تو بعد اگلی محفل نے وچ انشاءاللہ مفتی اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب پہنچنے والے انشاءاللہ عشاء تو فوراً بعد انہوں نے خطاب ہو سی۔ بھائی احسان الحق چشتی صاحب پہ آنن بھائی تو سنا کدی اس ربائی پڑھے بغیر تقریر چھوڑی نہیں تے پھر کلر سیدہ وچوں پہ چھوڑنے ہو، کلر سیدہ کلر سیدہ کلر سیدہ سیدہ پاویں کوئی مننے پاویں نہ مننے، جس ویلے علاقے نہ نا کے نسی تے پھر سیدہ نہ نا تے گرنا ہی پیسی۔ پاویں سیدہ ماں مننے یا نہ مننے، پاویں بیرون ملک بیٹھا ہے تے پاویں اندرون ملک بیٹھا ہے، جتھے کترے بھی ہے وے جس ویلے بھی اساں پوچھنے کتھے نہ تے نہیں بھی سیدہ مننا پھر بھی آخنا پہنا ہے کلر سیدہ کلر سیدہ کلر سیدہ۔ اے سیدہ اے جیا کلر لایا ہے نا اور ماشاءاللہ اے ان کلر ساریاں لگنا بھی نہیں ہے، کلر 3-4 مانے بیچے، جس مانے چ میں کلر لے رہے ہیں وہ کلر ہی ہے، جس مانے چ میں کلر لے رہے ہیں وہ کلر ہی ہے کہ کلر اسائیں لگنا ہے، اسے کلر اسائیں چڑھنا ہے جڑا حسینی سنی ہوئے۔ اسامہ سیدانہ کلر نصیب ہونا ہے، سیدانہ رنگ نصیب ہونا ہے، تو لہذا بھائی احسان الحق صاحب دا حکم کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت۔ میرے بھائی قاری خالد صاحب نے بڑا سونے اشعار محبت نال پڑھے، ان سنو ذرا۔ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت۔ اللہ میری تو آڑی حاضری قبول کرے، میری تو آڑی حاضری اللہ قبول منظور فرمائے، دور تو قریب تو جتنے آئے ہو اللہ تعالیٰ تو آڑا ساریاں دا آنا قبول کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ۔ قبلہ قاری غلام محمد چشتی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں معزز فرما رہے تھے۔ پروردگار آپ کی عزتوں کو سلامت فرمائے۔ ان کے بابا جی پردہ پوش اماں جی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ آپ کے ڈیرے کو آباد رکھے۔ ابھی اذان ہوگی، میں حضرت کو چھوڑوں گا باہر چونکہ آپ نے کہیں اور جانا ہے اور نماز آگے پڑھیں گے، اور آپ سارے صفوں میں ہو جائیں۔ اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد جماعت کے بعد پھر اگلا پروگرام چلائیں گے انشاءاللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین،
وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. الله أكبر.